السلام علیکم گلی چاروں کا معاشوں میں مہماندار مصور علی بلوچ وتی پروگرام میں کراچی شمارا وشت کنا گلی چاروں کا انچو کے شما زانت کے ما وتی پروگرام شمے دے ما ہما مردمہ کاریں کہ آہاں یا آہانی کہول مردمہ کراچی دیم روی حاضرہ ایک مزن کرد ادا کتا اور دنگا ہم کراچی حزمتا دس گھٹن گلی چاروں کا شما میں پروگرام دستا بیاں آئیے تو کہ ما کوئی سپیسیفائی کاسٹ نظر تھا کہ بھی ماں بلوچ ہمارا صرف بلوچ انٹلیکچوئل دے ماں کار گیاں یا ہمارا سندھی انٹلیکچوئل دے ماں کار گیاں یا ہمارا دیگی کاسٹ نہیں انٹلیکچوئل دے ماں کار گیاں ماں یک براڈ وے ہے تو کا کراچیا گندنا ڈسکس کنک لوٹیں یک یہ گندنا مزنے مطلب یہ ڈسکشن ہمارا جنرلائز کنک لوٹیں تاکہ یک شر صورتیں مرکب صورتیں دے ماں شمع بے اور شمع واسطہ فیصلہ سازیا آسانی بھی کہ اصل تو کا کراچی قدیم باشندہ کا آیا تھا کراچی ماضی قریب آ چونت کراچی حال چونے اسی ایک تجزیہ ہرچی وتی وڑا وتی پیما گندنا میں دے مکاری مروچگی میں مہمان خواجہ اقبال رحمان ماں یہ ایک مزنی فین ہے اقبال رحمان صاحب تحریرن تو کا ماں کے یا تحریرہ وانا تو من ہنچو لگی کہ ہنچو من محسوس بھی کہ لفظ ایے دے ماں دست بندنت اشتنت خواجہ اقبال رحمان سر السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک طبیعت صحیح سر اردو کے ناظرین کے لیے میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ اقبال رحمان صاحب جو ہے صاحب کتاب ہیں اور انہوں نے استنبول کے بارے میں استنبول مطلب جنت ارضی وہ کتاب لکھی اور جب وہ آپ کتاب پڑھیں گے کچھ جو ہے نا میں نے ابھی ورق گردانی کی تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ہی نشست میں اس کو پڑھوں گا اتنی خوبصورت تحریر اور پھر کراچی کے بارے میں وہ قسط وار سرگزشت ایک ڈائجسٹ ہے اس کے اندر لکھ رہے ہیں جو ایک کتابی مواد کی صورت میں جب آئے گا پورا ہو جائے گا تو انشاءاللہ جو ہے یہ کتاب بھی جو ہے آپ کے سامنے آئے گی بڑی پرمغز جو ہے تحریریں ہوتی ہیں ان کی اور لفظ جیسے آپ سے باتیں کرتے ہیں بڑی خوبصورت تحریر بڑا اچھا انداز اور ایک ان کا اور تعارف ہے کہ عروس البلاد جو میرا پروگرام دیکھنے والے جتنے بھی قارئین ہیں وہ عروس البلاد کے نام سے ضرور واقف ہوں گے ایک گروپ انہوں نے جو ہے وہ کریٹ کیا اور اس گروپ کے اندر جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہیرے انہوں نے چن کے جو ہے اس گروپ میں شامل کیے ہیں ہر گروپ کا ممبر جو ہے اس کی ایک اپنی شناخت ہے اور اس کی ایک اپنی قابلیت ہے اور ایک اپنا اس کی چمک ہے جو آپ کے سامنے ہوگی اور اس پہ ہم بات کریں گے تو جو ہے نا وہ باتیں کھلیں گی سر پروگرام کا آغاز جو ہے کرتے ہیں تھوڑا ذرا اپنے بچپن کے بارے میں اور اپنی ابتدائی تعلیم پھر ثانوی تعلیم پھر جو ہے اعلیٰ تعلیم آپ نے جو حاصل کی ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں. پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے لیے اتنے اچھے الفاظ استعمال کیے تو یہ آپ کی ذرا نوازی ہے. اب بچپن تعلیم تو کراچی میں جس طرح ایک عام آدمی کا بچپن گزرتا ہے شرارتیں کرتے لڑتے جھگڑتے ویسے ہمارا گزرا اور تعلیم میں نے ابتدا جو کی تھی وہ نشتر روڈ پہ باغ الار اسکول مشہور ہے اس اسکول سے شروع کیا 4 کلاسیں وہاں پڑھیں اس کے بعد دہلی اسکول کریم آباد سے میٹرک کیا اس کے بعد گورنمنٹ کالج آف کامرس اینڈ اکنامکس وہاں سے میں نے گریجویشن کیا اور گریجویشن کے بعد چونکہ میرا تعلق میمن برادری سے ہے تو ہمارے میمنوں میں ایک اس زمانے میں جملہ مشہور تھا کہ آگے پڑھ کے نوکری کرنی ہے یا کاروبار کر کے کسی کو نوکر رکھنا ہے تو ہم نے سیکنڈ آپشن لیا. تو آج اور یہ جو اگر میمنوں کے میں یہ مشہور تھا آج پوری دنیا میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سیلف ڈن از ویل ڈن. جو بزنس آپ خود کرتے ہو وہ بڑا بہترین ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اپنی جو ہے نا وہ تعلیم کو بھی آگے بڑھانا یہ بڑی بات ہے اور
مطلب یہ کہ اقبال رحمان صاحب ایک اچھے بزنس مین بھی ہیں اور گریجویشن کیا, گریجویشن کے بعد لکھنے لکھانے کا شوق سر یہ کیا؟ اس کی بات تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ یہ اس زمانے کا پرسیپشن تھا. اب تو لوگ تعلیم کی طرف آ رہے ہیں, بچے بچیاں سب ماشاءاللہ. خود میرے بیٹے جو ہیں وہ ماسٹرز ہیں, تو اب دور بدل چکا ہے, نیچرلی وقت کے ساتھ چلنا ہے. تو وہ دور تھا, اب یہ دور ہے. لکھنے لکھانے کا شوق, آپ ایک بزنس مین جو ہے وہ تو مطلب اتنا الجھا ہوا ہوتا ہے, اتنی ٹینشن, اتنا دباؤ, اور اس کو تو پھر جو ہے نا وہ میرے خیال میں کچھ یاد بھی شاید ادھر ادھر کی کچھ چیزیں وہ رہتی. تو یہ ایک لطیف سی چیز, یہ ادب اور یہ لٹریچر اور یہ لکھنا, یہ لکھانا, یہ لفظوں سے محبت, کہاں بزنس کہاں یہ کیسے؟ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایکچولی تو ہمارے خون میں یہی ڈالا تھا. یہ ہم نکمے تھے کہ بزنس کی طرف چلے گئے. میرے چچا جان ہیں یوسف مانڈویا, گجراتی کے صاحب طرز ادیب. ان کا مقام اس میں یہ ہے گجراتی میں جو جوش ملی آبادی کا اردو میں, تو بہت ہی ٹاپ کلاس مطلب رائٹر تھے. اور میرے والد صاحب تھے, وہ بھی لکھتے تھے, اور انہوں نے ہماری جو ہے میمن برادری اس کی تاریخ لکھی اساس میمن قوم کے نام سے. میں جب میٹرک میں تھا, جب میرے جو لیٹرز ٹو دا ایڈیٹرز اور اس طرح کے مضامین اخبار جہاں اور جنگ میں چھپتے تھے, لیکن جب میرے بڑے بھائی صاحب نے دیکھا نا, تو انہوں نے کہا ابا کی طرح مفلس رہنا ہے یا کچھ اچھا کام کرنا ہے. پھر انہوں نے اس پہ پابندی لگا دی. وہ پابندی جب سے چلی تو چلی. پھر جب فیس بک آئی, فیس بک میں دوبارہ سے لکھنا مطلب یہ جراثیم پھر بار آئے, تو اب آپ کی دعا سے. ماشاءاللہ. تو مطلب یہ جو لکھنے لکھانے کا جو شوق ہے, یہ جو دوبارہ ابھرا ہے, تو یہ دباوا شوق تھا, جو یہ دباوا شوق تھا, یہ کوئی اتنا پرانا نہیں ہے. مطلب جو استنبول جی ہاں, استنبول کے بعد. اصل میں استنبول سے میں جب تھا نا, تو وہاں سے میں واٹس ایپ پر اپنے بھانجوں بھتیجوں کو اور ان کو رمضان صاحب وغیرہ کو میں واٹس ایپ کرتا تھا. تو میرے بھانجے بھتیجوں نے بھی یہ کہا کہ چچا ماما آپ تو اچھا لکھتے ہو. اس کے بعد نثار بلوچ صاحب ہمارے خاص دوست ہیں, انہوں نے تو بس یہ وہ کہتے ہیں نا کسی کو دھکا کس نے دیا, تو نثار بلوچ نے دیا کہ آپ لکھیے, تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر رمضان بلوچ صاحب جو ہیں, انہوں نے ایکسیلنٹ مطلب مدد کی نا. ہم تو بالکل ایک طرح سے دوبارہ سے نئے تھے نا, کہ کہاں کس طرح لکھنا ہے, کس طرح کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے. تو پھر یہ مل جل کے وہ نہیں کسی کی شادی کرا دیتے ہیں, تو کتاب چھپوا دی انہوں نے. ماشاءاللہ. یہ ایک رمضان بلوچ صاحب کا نام لیا, لیاری کی ادھوری کہانی. مطلب جب لیاری کی ادھوری کہانی کا نام آئے گا, تو رمضان بلوچ کا نام جو ہے نا وہ سب کی زبان پہ آئے گا. تو ان کی بات یہ ہو رہی تھی کہ انہوں نے انکریج کیا, کہا کہ آپ کے اندر. لیکن میں نے جب بھی رحمان اقبال صاحب کو پڑھا, ایکسکیوز, کہ ایسا لکھتے ہیں کہ جیسے لفظ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ اقبال صاحب پلیز مجھے استعمال کرائیں. اور ہم جیسے لکھاری جب لکھتے ہیں تو ہم سے تو لفظ روٹے ہوئے نظر آتے ہیں, ہمیں منتیں کرنی پڑتی ہیں لفظوں کی اپنی تحریر میں شامل کرنے کے لیے. تو یہ مطلب لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی نئے لکھاری ہیں. وہ انہوں نے جو کہا کہ خون میں شامل ہے, وہ ایک بالکل ایسی ہی کوئی بات ہوگی. والد صاحب, پھر ان کے جو ہے نا وہ چچا, یہ سارے جو ہے نا وہ ادیب اور جو ہے نا وہ دانشور رہے ہیں. تو ان کی تحریروں کے اندر ایک دانش, ایک علم, ایک نالج, اور پھر لفظوں کا چناؤ, اور پھر کبھی کبھار ان سے جب گفتگو کریں تو بزلہ سنجی. تو ماشاءاللہ, تو یہ ایک ملٹی ٹیلنٹڈ جو ہے نا وہ آپ کی جو تحریروں کے اندر جو ہے نا, کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ قدرت اللہ شہاب کو فالو کر رہے ہیں, کبھی لگتا ہے کہ آپ جناب مشتاق یوسفی کے پیچھے جو ہے نا وہ چل رہے ہیں, تو کبھی کبھار جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ پطرس بخاری کو فالو کر رہے ہیں. تو مطلب یہ اتنے انگ, اس کا مطلب ہے کہ مطالعہ ماشاءاللہ وسیع رہا. ایگزیکٹلی, مطالعے کے بغیر تو کام چل نہیں سکتا. ایکچولی میرے روحانی استاد جو ہیں وہ ملا واحدی ہیں. ملا واحدی ہیں, وہ بہت اچھے رائٹر تھے. جس وقت تقسیم ہوئی اس سے پہلے 15 سال پہلے تک وہ دلی میں ان کے محزن ایک رسالہ نکلتا تھا, اور ٹکسالی میں وہ لکھتے تھے, اور بہت بہت خوبصورت لکھتے تھے. پاکستان بننے کے بعد وہ یہاں آئے تو یہاں بھی جنگ اخبار میں ان کے مضامین چھپتے تھے. انہی کو میں پڑھتا تھا. ان کی کتاب بہت مشہور ہے, میرے زمانے کی دلی.
جس طرح رمضان صاحب نے لیاری کا لکھا ہے وہ دلی کا انہوں نے بھی کمنٹ اسٹریٹ لکھتے چلے گئے ہیں، لیکن آپ ان کی اردو پڑھیں تو بس وہ ان سے جو سیکھا وہ تحریر میں آیا، تو وہی میں دیکھا ٹکسالی لوگوں کو بہت اچھا. بلکہ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ جنگ اخبار جو اتنا پاپولر ہوا، میر صاحب جو تھے انہوں نے بھی سب ٹکسالی والے اس میں رکھے تھے، تو اس وجہ سے جنگ اخبار جو تھے اس کے آگے کسی کا چراغ نہیں جل سکا. بالکل بالکل. تو ایک لینگویج کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے. اچھا سر، یہ تو چلو یہ تھوڑی سی یہاں پر جو ہے نا یہ آپ کے بچپن کی بات ہوگی، آپ کی تخلیقات کی تھوڑی سی بات ہوئی. آپ کا جو خاندان ہے وہ کراچی میں کب سے آباد ہے؟ ہمارا خاندان تو مائگریشن کے ساتھ ہی یہاں آ گیا تھا. ہم لوگ گجرات کے ہیں. گجرات میں ایک جگہ ہے ٹنکارا، وہاں ہندو لوگوں کی ایک بہت کوئی مقدس جگہ ہے، تو اس وجہ سے وہاں کے وزیر وغیرہ وہاں آتے رہتے ہیں، بلکہ پرائم منسٹر بھی آتے ہیں. وہ ہمارا ایکچولی گاؤں ہے، وہاں سے مائگریٹ کر کے ہمارے فادرز مطلب یہاں ہیں. یہاں کہاں؟ کراچی. کراچی کہاں؟ کراچی میں ہم رہتے تھے شو مارکیٹ پہ. شو مارکیٹ، صحیح. تو میں نے آپ کا جو ہے وہ ایک بہار کالونی آگرہ تاج کا ایک تحریر پڑھی تھی، اس کے اندر آپ نے بڑا جو ہے نا وہ اس سے یہ کہا تھا کہ بھی یہاں پر بہت زیادہ مائگریشن ہوئی تھی ان علاقوں. جی ہاں. بہار کالونی اور آگرہ تاج، اور ان علاقے کے لوگوں نے جو ہے ان کو بڑا اس وقت سپورٹ بھی کیا تھا. بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں. میں یہ چاہوں گا ذرا اس پہ ذرا تھوڑی سی بات آپ. اب دیکھیں یہ جب مائگریشن ہوا نا تو اس وقت تو اتنا اچھا تھا، ایک جذبہ تھا، ایک ولولہ تھا. یہ آپ جو لیاری ہے آپ کا، عثمان آباد ہے، اور یہ اس طرح کے پاک کالونی ہے، یہاں دیکھیں سارے مہاجر انڈیا سے، دہلی سے اور لٹے پٹے آئے تھے نا. اور وہاں میرے والد بتاتے کہ لائن لگتی تھی روٹیوں کی، تو وہاں کے جو بلوچ لوگ تھے وہ ہاتھ میں کوئی 6 روٹیاں لے کے آ رہا ہے، کوئی 8 روٹیاں لے کے آ رہا ہے، ہاتھ میں لے کے آتے تھے، ان کو پیش کرتے تھے، سالن کھانا کھلاتے تھے. اس کے علاوہ وہاں جو ان سے آپ بلوچ کا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جان دینے والے لوگ ہیں، تو وہ تو اس زمانے کی تو بات ہی کیا کریں. میرے والد صاحب بتاتے تھے کہ آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، کیونکہ یار اتنے اچھے لوگ، اور اس طرح مطلب جیسے کوئی مہمان کیا ہے، جیسے گھر کا کوئی رشتہ دار آ گیا ہے. تو وہ تو بڑے اچھے دن تھے، اور وہ اسی وجہ سے پاکستان میں لوگ سیٹ ہوئے، اور ماشاءاللہ پاکستان نے ترقی کی. تو یہ جو لیاری کی آپ ایک صورتحال بتاتے ہو، کب میڈیا کو ہم جب میڈیا پر مین سٹریم میڈیا کی خصوصاً میں بات کرتا ہوں تو وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ زیادہ اس طرح وہ اس کو نیگیٹیولی اچھالتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب آپ کے آباء و اجداد یہاں آئے، جیسے آپ نے اپنے والد صاحب، تو اس دور میں لیاری کے اندر علم و دانش، جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں تحریریں تو بہت بڑی بڑی نامور شخصیات یہاں پر تھی. تو ان کے بارے میں ذرا تھوڑا سا جو ہے گفتگو کیجئے گا. ہمارا واسطہ زیادہ تر چونکہ ہم کاروباری لوگ تھے، تو یہاں کے جو بزنس مین تھے بڑے ٹرک، ہمارا لیوب کا بزنس ہے، تو ٹرانسپورٹر سے عثمان سیٹ تھے، یہ آپ کے ستار گبول وغیرہ، تو ان سے بڑے اچھے تعلقات تھے. دشتیار صاحب تھے علم و دانش میں. تو مطلب لیاری میں جو مجھے اچھا لگتا تھا، جیسے ہم جیسا آدمی جائے جو تھوڑا سا جینٹلمین فیس ہے، تو کہتے تھے کہ آؤ تم تعلیم یافتہ ہے، یعنی تعلیم یافتہ کو تعلیم آفتاب. تو آپ دیکھیں ان کی ایک ذہانت دیکھیں کہ علم روشنی ہے، تو اس سے انہوں نے آفتاب کو یافتہ کو آفتاب بنا دیا. تو لیاری تو سمجھ لیں کہ ایک ایسا ہے کہ ایک گوشہ عافیت ہے میرے لیے. اچھا سر، آپ کراچی کی تاریخ کے بارے میں لکھ رہے ہیں. ابھی میں نے آپ کا جو ہے نا وہ چند تحریریں وہ میری نظر سے گزری، اور عروس البلاد پر اکثر آپ کی تحریر جو ہے نا وہ سامنے آتی رہتی ہیں. تو جو قدیم کراچی تھا، اس کے جو قدیم باشندے تھے، آپ کن کو گردانتے ہیں قدیم باشندے؟ وہ کون کون سی ایسی کاز تھی جنہوں نے کراچی کو آباد کیا آپ کی نظر میں؟ کراچی تو ہم جو مطالعہ کرتے ہیں، کراچی جو فرسٹلی آباد ہوا وہ تو جو بھرجومل ان کے وہ جو سندھی کاسٹ تھی، اور دوسرے بلوچ، یہ دو ہی کراچی کے مین باشندے تھے جہاں سے کراچی ابھرا، جہاں سے کراچی چلا. اور اس کے بعد جو اس وقت یہ سندھی ہندو اور یہ بلوچ موسٹلی مسلمان تھے، یہی کراچی میں تھے. اور انگریزوں کے آنے کے بعد جب یہاں صنعت و عرفت کی ترقی ہوئی، چونکہ یہ قومیں ابھی ایجوکیشن وائز اتنی مطلب نہیں تھیں، تو اس کی وجہ سے مشقت میں زیادہ، تو پھر یہ ہندو لوگ، گجراتی ہندو کراچی، آپ کراچی میں دیکھیں پرانی جتنی عمارتیں ہیں سب میں گجراتی میں لکھا ہے نام. لڑکیوں کا اسکول لکھا ہے تو گجراتی میں لکھا ہے، تو اس کا مطلب گجراتی ہندو اور پارسی
یہ ٹریڈ اینڈ انڈسٹری پہ آئے, شپنگ میں آئے, تو ان کی وجہ سے کراچی اور ابھرا. اور یہ دونوں جو تھے وہ پارسی اور ہندو, یہ بہت مخیر لوگ تھے. تو اور ان کا بھی بلوچوں سے دل مل گیا نا, یہاں کے مقامی لوگوں سے دل مل گیا. جبھی مقامی لوگوں سے دل مل گیا, گفتگو اب چل نکلی ہے جی کراچی کے اوپر, اور انشاءاللہ جو ہے بریک کے بعد ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. کل چارو کا واد بتا کنڈے اوشتے اوشتا چپد مشمد پتہ ساری بھی ہے ہمارے میں.